بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ نویں جماعت کے لیے جغرافیہ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے شہرکاری، اربنائزیشن۔ سبق کے اہم نکات کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہرکاری کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد شہرکاری کے فائدے اور شہرکاری کے نقصانات کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے شہرکاری کی مختلف وجوہات کا مطالعہ کیا، جس میں صنعت کاری، تجارت، مشین کاری اور ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور مواصلات اور نقل مکانی شامل ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم شہرکاری کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ شہرکاری کی وجہ سے علاقے کی نوعیت بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ روزگار میں اضافہ ہونے سے قرب و جوار کے لوگ وہاں آنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے بنیادی بستی کی آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نتیجتاً گاؤں کی توسیع ہوتی جاتی ہے اور پرانے گاؤں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ زمین کے استعمال میں یہ تبدیلی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مثلاً پہلے زراعت کے لیے استعمال کی جانے والی زمین کارخانوں اور رہائش گاہوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ شہرکاری کی وجہ سے جہاں کچھ فوائد ہیں، وہیں اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شہرکاری کے کئی فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہرکاری کے فائدے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شہرکاری کے فائدے میں معاشرتی اتحاد، جدید کاری اور مختلف سہولیات شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے معاشرتی اتحاد کی۔ شہرکاری کی وجہ سے ثانوی، ثالثی اور چہارم درجے کے پیشوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی لین دین میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کی ترقی تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑھتی آبادی میں رہنے کے لیے مکانات، اسی طرح دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سڑکیں، دواخانے، انتظامیہ کے دفاتر، بینک، تجارتی منڈیاں، ہوٹلیں، دکانیں، ذرائع خبر رسانی اور آمد و رفت وغیرہ خدمات جاری کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ثانوی اور ثالثی پیشوں کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔
اس کے مقابلے میں بنیادی ابتدائی پیشوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے دیہی بستی شہری بستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں، خصوصیات اور طریقہ کار کی بنیاد پر انسانی پیشوں کی جماعت بندی اس طرح کی جاتی ہے۔ ان میں ابتدائی پیشے، ثانوی پیشے، ثلاثی پیشے اور ربعی پیشے شامل ہیں۔ خصوصیات اور طریقہ کار کی بنیاد پر انسانی پیشوں کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی پیشوں میں جنگلاتی پیداوار جمع کرنا اور شکار، ماہی گیری، غلہ بانی، جنگلات کی کٹائی، کاشتکاری اور کانکنی شامل ہے۔ ثانوی پیشوں میں گھریلو صنعت، چھوٹے پیمانے کی صنعت اور بڑے پیمانے کی صنعت، خام مال پر مختلف اعمال کر کے نئے مال پیدا کرنے والے پیشے کو ثانوی پیشہ کہا جاتا ہے۔ ثلاثی پیشوں میں آمد و رفت، رسل و رسائل، تجارت، مختلف خدمات شامل ہیں اور ربعی پیشوں میں ذہانت پر مبنی خدمات جن میں تحقیق وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ شہر کاری کی وجہ سے ثانوی، ثلاثی اور چہارم درجے کے پیشوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی لین دین میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کی ترقی تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ ایک جگہ رہنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں میں ثقافتی اور معاشرتی رسوم و رواج کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہیں سے معاشرتی اتحاد کو رواج حاصل ہوتا ہے۔ شہروں میں روزگار کی تلاش میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ان میں ثقافتی اور معاشرتی رسوم و رواج کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف علاقوں میں رہنے والوں کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ شہروں میں جب وہ ایک ہی بلڈنگ میں یا ایک جگہ رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کی غذا کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بنانا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح مل جل کر مختلف رسم و رواج منائے جاتے ہیں، مختلف تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو کئی علاقوں سے آئے ہوئے لوگ شہروں میں ایک جگہ رہنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ثقافتی اور معاشرتی رسوم و رواج کا تبادلہ ہوتا ہے اور یہیں سے معاشرتی اتحاد کو رواج حاصل ہوتا ہے۔ شہر کاری کا دوسرا فائدہ ہے جدید کاری۔ مختلف علاقوں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جو علم، مہارت اور معلومات ہوتی ہے اس کا باہمی تبادلہ بآسانی
ہوتا ہے۔ جدید ترین معلومات اور اسباب کا سب سے پہلے انہی علاقوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صنعتوں اور پیشوں سے متعلق کئی نئے منصوبے اور اسکیمیں ان علاقوں میں ترقی پاتے دکھائی دیتے ہیں۔ نئے نئے تصورات، جدید ترین معلومات اور ٹیکنالوجی سے لیس سہولیات کا سب سے جلد فائدہ شہری بستیوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہو جاتا ہے۔ نئے نئے تصورات، جدید ترین معلومات اور ٹیکنالوجی سے لیس سہولیات کا سب سے جلد فائدہ شہری بستیوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے۔ شہرکاری کی وجہ سے شہری بستیوں میں مختلف سہولیات ترقی پاتی ہیں۔ آئیے ان سہولیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا جدید ترین معلومات اور ٹیکنالوجی سے لیس سہولیات کا سب سے جلد فائدہ شہری بستیوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ شہرکاری کی وجہ سے شہری بستیوں میں متعدد سہولیات ترقی پاتی ہیں۔ نقل و حمل، مواصلات، تعلیم، طب، فائر بریگیڈ جیسی سہولیات نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ شہری بستیوں میں نقل و حمل کے عمدہ ذرائع مواصلات کی بہترین خدمات، تعلیم، طب، فائر بریگیڈ جیسی سہولیات نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اچھے درجے کے نقل و حمل کے ذرائع میں سہل کاری بڑھ جاتی ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع اچھے ہوں گے تو اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے، جس کے مثبت اثرات مال برداری، بازار، تجارت وغیرہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ شہروں میں نقل و حمل کے بہترین ذرائع موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سفر کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ نہ صرف مسافروں کے لیے بلکہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، جس کے مثبت اثرات مال برداری، بازار، تجارت وغیرہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ شہروں میں تعلیمی خدمات بھی ترقی یافتہ شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ خصوصاً اعلیٰ تعلیم سے متعلق خدمات کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلباء دیگر مقامات سے شہری حصوں میں آتے ہیں۔ مثلاً شہر پونا،
شہروں میں تعلیمی خدمات بھی ترقی یافتہ شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شہروں میں اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلباء دیگر مقامات سے شہری حصوں میں آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پونے شہر کی ہے، جہاں مختلف اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے، اعلیٰ تعلیم سے متعلق خدمات کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات سے طلباء یہاں آتے ہیں۔ شہروں میں طبی سہولیات بھی خوب ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ ان سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیگر علاقوں سے متعدد مریض اور ان کے رشتہ دار کچھ مدت کے قیام کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شہروں میں طبی سہولیات بھی خوب ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز قائم ہیں، جہاں مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ان سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیگر علاقوں سے متعدد مریض اور ان کے رشتہ دار کچھ مدت کے قیام کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔ یہ تھے شہر کاری کے فائدے۔ ان فوائد میں معاشرتی اتحاد، جدید کاری اور مختلف سہولیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ہم بات کریں گے شہر کاری کے مسائل کی۔ شہر کاری سے پیدا ہونے والے مسائل میں جھونپڑ پٹی، نقل و حمل کا مسئلہ، آلودگی اور جرائم شامل ہیں۔ جھونپڑ پٹی شہر کاری کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ شہر کاری کی وجہ سے شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس پیمانے پر آبادی بڑھتی ہے اس پیمانے پر شہروں میں رہائش کے انتظام میں اضافہ نہیں ہوتا۔ شہر کاری کی وجہ سے شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس پیمانے پر آبادی بڑھتی ہے اس پیمانے پر شہروں میں رہائش کے انتظام میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے رہائشی مکانوں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے نقل مکانی کرنے والے لوگ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ شہروں کی رہائش ان کے لیے موافق نہیں ہو پاتی۔ شہروں کی جانب منتقل ہونے والے لوگوں میں بڑی تعداد کم اور ادنا آمدنی والوں کی ہوتی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے لوگ
معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. شہروں کی رہائش ان کے لیے موافق نہیں ہو پاتی. جگہ کی کمی کی وجہ سے رہائشی مکانوں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. روزگار کی تلاش میں آئے ہوئے یہ لوگ جو معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ شہروں میں گھر خریدنا تو دور کی بات، یہاں گھروں کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے. شہروں میں گھروں کے دام آسمان کو چھوتے ہیں، کرائے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شہروں میں لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے، تو شہروں کی رہائش ان کے لیے موافق نہیں ہو پاتی. یہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے شہر آتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کو مناسب روزگار ملنا ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے متعدد لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے. ایسے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں. جو لوگ روزگار کی تلاش میں شہر آتے ہیں ضروری نہیں کہ ان میں سب کو روزگار ملے. تمام لوگوں کو مناسب روزگار ملنا ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے متعدد لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے. ایسے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں. یہ گھر اکثر و بیشتر غیر قانونی یا ناجائز ہوتے ہیں. انہیں مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے سہولیات نہیں ملتی. یہ گھر نہایت پاس ہوتے ہیں، یہاں راستے تنگ ہوتے ہیں اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے. ایسی جھونپڑ پٹیاں بے تحاشا بڑھتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی اور صحت سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح رہائش کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کی تلاش میں آئے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں. یہ گھر اکثر و بیشتر غیر قانونی یا ناجائز ہوتے ہیں. انہیں مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے سہولیات نہیں ملتی، جیسے واٹر فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ ڈرینیج سسٹم، ٹوائلٹس کی سہولیات. تو مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے انہیں سہولیات نہیں ملتی. یہ گھر نہایت پاس ہوتے ہیں، یہاں راستے تنگ ہوتے ہیں اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے. ایسی جھونپڑ پٹیاں بے تحاشا بڑھتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی اور صحت سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. شہروں میں ایک طرف آسمان چھوتی یہ بلند و بالا عمارتیں، جس میں رہنے والے لوگوں کا بلند معیار زندگی، آسائشوں اور مختلف سہولتوں سے لیس زندگی، تو دوسری طرف
یہ نظارے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ شہرکاری کے دیگر مسائل یعنی نقل و حمل کا مسئلہ، آلودگی اور جرائم کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔